بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم پڑھ رہے تھے روزے کی 3 قسموں کے بارے میں. ایک ہے عام روزہ، دوسرا ہے خاص روزہ، اور تیسرا ہے خاص الخاص روزہ. عام روزہ تو یہ ہے کہ خود کو پیٹ بھرنے اور شہوت سے روکے. خاص روزہ یہ ہے کہ نظر، زبان، ہاتھ، پاؤں، کان اور تمام اعضاء کو گناہ سے بچائے. اور خاص الخاص روزہ یہ ہے کہ دل کو ردی خیالات اور اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والے افکار سے پاک کرے اور اس کی یاد کے سوا ہر چیز سے رک جائے. تو اصل روزہ دراصل دل ہی کا روزہ ہے. رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کی غایت، مقصد کیا بتایا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی حاصل کرو. تقوی کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے فإنہا من تقوی القلوب. تقوی کا مقام دل ہے. تو جب تک آپ دل کا روزہ نہیں رکھیں گے اس وقت تک تقوی حاصل نہیں ہوگا. ہم کھانا پینا بھی چھوڑ دیں، ہم بری باتیں کرنا بھی چھوڑ دیں، بد اخلاقی سے بھی پرہیز کریں، ہم ہر گناہ سے بھی پرہیز کریں، لیکن جب تک دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں اس وقت تک روزے کا مقصد حاصل نہیں ہو سکتا. ان ساری کیفیات میں جن سے ہم روزے کے ساتھ گزرتے ہیں، ان میں ہمارا دھیان، ہماری توجہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف رہنی چاہیے. ایک مستقل احساس رہنا چاہیے اور اپنے دل کو طرح طرح کے ہموم، افکار، پریشانیوں، غموں اور غفلتوں سے پاک کرنا ہے. دنیا کے بجائے آخرت کا غم لگانا ہے. یاد رکھیے دنیا کے غموں سے چھٹکارے کا طریقہ یہی، کیونکہ بارہا یہ کہا جاتا ہے کہ غم نہ کرو، غم نہ کرو. تو پھر کیا کرو؟ کیسے نہ کرو؟ اس غم کا علاج کیا ہے؟ اس غم کا علاج یاد آخرت ہے. آخرت کی یاد، آخرت کی فکر. جس شخص کو آخرت کا غم نہیں لگتا وہ دنیا کے غموں میں ڈوبا رہتا ہے، وہ دنیا کے غموں سے نجات پا ہی نہیں سکتا. جب انسان کو آخرت کی فکر لگ جاتی ہے تو پھر اس کی سوچ ایک درست سمت اختیار کر لیتی اور پھر وہ بہت سی چیزوں میں درگزر کر جاتا ہے. بہت سے کام جن میں اسے مشقت محسوس ہوتی ہے وہ کرنے لگتا ہے. بہت سی لذتیں جو گناہ کی وجہ سے حاصل ہوتی ہیں ان سے وہ پرہیز کرنے لگتا ہے. وہ ان کو بھی حق دینے لگتا ہے جو ہمیں حق نہیں دیتے، اور وہ ان کو معاف کر دیتا ہے جو ہمیں معاف نہیں کرتے. تو یاد رکھیے اصل روزہ دل ہی کا روزہ ہے، اور دل کا روزہ ہوگا تو تقوی حاصل ہوگا. اب آپ دیکھیے کہ دل کا روزہ کیا چیزیں نہیں رکھنے دیتی؟ پریشانیاں، غفلتیں، خواہشات، شبہات، شکوک. اب اس کے لیے ہم کریں کیا؟ غفلت کو کیسے دور کریں؟ ہم تو دنیا میں رہتے ہیں اور دنیا ہمیں اپنی طرف کھینچ لیتی. ہر چیز میں ہمیں دنیا نظر آ رہی ہوتی ہے اور پھر ہم اسی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اور اس سوچ کا دوسرا رخ ہمارے سامنے نہیں آتا. تو چھوٹی سی مثال سے آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کروں گی کہ عام روزمرہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں ان کو بھی ہم کس طرح آخرت اورینٹڈ کر سکتے ہیں کہ ان کا رخ ہم آخرت کی طرف پھیر دیں. اور یہ سب کچھ آپ کے دل کے اندر ہی ہو رہا ہوتا ہے. مثلاً آپ کو پیاس لگتی تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ پیاس لگتی ہے یا اٹھ کے پانی لینے جاتے ہیں یا کسی کے کہتے ہیں کہ ہاں مجھے پانی دے دو. ٹھیک ہے، یہ ہے اس کا حل. لیکن یہ جو پیاس آپ کو لگی ہے نا، یہ صرف پانی پینے کے لیے نہیں لگی. ہم اس وقت صرف پانی کے بارے میں نہ سوچیں، ہمارے دل کے اندر اس سے آگے بھی کچھ اور ہونا چاہیے. وہ کیا؟ کہ جب پانی کو دیکھیں تو کیا کریں؟ شکر ادا کریں. کیا سوچیں؟ جو سورۃ الملک میں ہم روز پڑھتے ہیں رات کو سوتے وقت، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین،
کہہ دیجئے تم نے دیکھا اگر تمہارا پانی گہرا چلا جائے، نیچے اتر جائے، اس خاص سرٹن لیول سے نیچے چلا جائے، تو کون ہے جو تمہارے پاس بہتا پانی لائے؟ اور پھر آپ دیکھیے کہ جس طرح زیادہ ہیٹ ہوتی چلی جاتی ہے، پانی کی کمی ہوتی چلی جاتی، گرمی کی شدت بڑھتی ہے اور پانی کم ہونے لگتا ہے، تو اس وقت ہمیں قدر آتی ہے۔ اور پھر آپ پرندوں کو پیاسا دیکھتے ہیں اور مخلوقات کو دیکھتے ہیں تو آپ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو ٹھنڈا پانی دیا ہے، آپ کے گھر میں فریج ہے، آپ کے پاس پانی کی کمی نہیں ہے، تو آپ کے دل میں شکر آنا چاہیے۔ لیکن شکر سے آگے بھی ایک مقام ہے، اور وہ کیا؟ آخرت کی پیاس، قیامت کے دن کی پیاس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ اس دن جب لوگ پیاسے ہوں گے تو میں اپنی پیاس کو کیسے سیراب کروں گا؟ کون کہاں سے کیسے سیراب ہوگا؟ کچھ معلوم ہے آپ کو؟ حوض کوثر، یس، اس دن ہر شخص پیاسا ہوگا، لیکن جس سے حوض کوثر کا پانی نصیب ہو جائے گا پھر اس کے بعد لا یظمأ ابدا، کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا، پھر پیاسا نہیں ہوگا، وہ اس کی پیاس بجھ جائے گی۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کون لوگ ایسے ہیں کہ جن کو حوض کوثر سے پیچھے دھکیل دیا جائے گا کہ یو آر ناٹ انٹائٹلڈ، آپ کو یہاں سے پانی نہیں مل سکتا؟ وہ لوگ جو بدعات کا شکار ہوتے ہیں، بدعتوں میں پڑ جاتے ہیں، دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کرتے ہیں، اپنی پسند کا دین نکالتے ہیں، جو چیزیں دین میں نہیں ان کو دین بنا کے پیش کرتے ہیں، اور جن چیزوں پر کوئی اجر و ثواب نہیں انہیں شوق سے کرتے ہیں، کبھی لوگوں کے پریشر میں آ کے اور کبھی آسانی سمجھ کر۔ تو ایسے میں صرف دنیا کے پانی کے بارے میں نہیں سوچیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ایک عام شخص میں اور ایک خاص شخص میں، ایک عام مومن میں اور ایک متقی مومن میں کتنا فرق ہو گیا۔ ایک عام شخص سوچ رہا ہے پانی 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 پانی، جلدی سے پانی لاؤ، پانی نہیں لائے، وہ اسی جھگڑے میں پڑا رہے گا، پانی کہاں ہے؟ اور پھر صرف پانی نہیں، افطار کے وقت تو آپ دیکھیے کہ پھر ہم صرف پانی نہیں پینا چاہتے، ہر شخص شربت پینا چاہتا ہے، اور جب پی رہے ہوتے کوئی پرواہ نہیں، کسی اور نے پیا ہے یا نہیں، کم ہے یا زیادہ ہے، مجھے مل جائے، کیونکہ ہر شخص پیاسا ہوتا ہے۔ لیکن ایک مومن بندہ اس وقت بھی صرف اس پانی کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہوتا کہ میٹھا زیادہ یا کم ہے، یا ٹھنڈا ہے کہ نہیں ہے، کیا ہے کیا نہیں، وہ اس سے پیچھے کی سوچ رہا ہوتا ہے، وہ بہت دور تک کی سوچ رہا ہوتا ہے۔ تو ایک ہے عام پانی پینے والا، ایک ہے خاص پانی پینے والا، اور ایک ہے خاص الخاص پانی پینے والا، ٹھیک ہے؟ عام پینے والا صرف اس کا ٹھنڈا گرم پی کے بس ختم، خاص شکر بھی ادا کرے گا، اور خاص الخاص آخرت کی فکر بھی کرے گا۔ تو ہر معاملے میں آخرت کی فکر کرنا شروع کر دیجئے، اس سے تقوی حاصل ہوگا۔ ایک اور مثال، لوگوں سے معاملہ، یہ تو تھا نا ذاتی ضرورت، پیاس لگ گئی ہے آپ کو، پانی پینا ہے۔ اب ہے مثلا آپ کسی نابینا شخص کو دیکھتے ہیں جو دیکھ نہیں سکتا، آپ کے دل میں کیا آتا ہے کہ میں اس کی کچھ مدد کر دوں، اور اس کے ساتھ ہی آپ پھر سوچنے بھی لگ جاتے ہیں یہ کیا سوچتا ہوگا، اس کو نظر نہیں آتا، یعنی مختلف چیزیں ہم سوچنا، اس کے بارے میں سوچنا شروع کریں، اس کی زندگی کیسی ہوگی، اس کو کوئی رنگ نظر نہیں آتا، بس یہاں تک ہی، اور ہائے بیچارہ، زیادہ زیادہ یہ سوچ کے رہ جاتے ہیں، بات ختم۔ اگر اس سے تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو آپ کہیں گے کہ اچھا میں اس کی کسی طرح مدد کر دوں، اگر وہ آپ کی مدد کا محتاج ہے، اس کو راستہ چاہیے یا کسی بھی طرح کی کوئی فیسیلیٹیشن چاہیے تو آپ ہیلپ کر دیں گے، اچھی بات ہے۔ اس سے آگے بھی ایک راستہ ہے، ایک اور طریقہ بھی ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ کے دل کو چوٹ لگی اور آپ کہتے ہیں اللہ اس کو شفا دے، اللہ تیرا شکر تو نے مجھے دیکھنے والا بنایا۔ خاص مومن اس وقت شکر ادا کرتا ہے، لیکن خاص الخاص کیا کرتا ہے؟ اس کو آخرت کی فکر لگ جاتی ہے کہ یہ تو دنیا کی تکلیف ہے۔ کچھ لوگ آخرت میں بھی اندھے اٹھائے جائیں گے، پتہ ہے کون لوگ ہیں وہ؟ جو قرآن پڑھ کر بھلا دیں یا پڑھے ہی نہ، اس کی طرف سے اندھے ہی رہیں۔ اس وقت وہ کہے قال رب لما حشرتنی اعمی، اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، وقد کنت بصیرا، میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا، میں تو اچھا بھلا دیکھتا تھا، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، مجھے کچھ نظر کیوں نہیں آتا۔ اس کو اپنی آخرت کی فکر پڑ جائے گی، اور پھر وہ کیا کرے گا، کیا سوچے گا کہ میں وہاں کے اندھے پن سے کیسے بچ سکتا ہوں۔
مجھے کیا طریقہ اختیار کرنا ہے کہ وہاں میں اندھا نہ اٹھایا جاؤں. مجھے اس دنیا کی غفلت سے نکلنا ہے. مجھے اللہ کی کتاب کے ساتھ وقت گزارنا ہے. مجھے اس سے نور بصیرت حاصل کرنا ہے. مجھے اس کو نہیں چھوڑنا. اس کے مطابق اپنی زندگی کا سفر طے کرنا ہے. کیونکہ آنکھیں ہمیں راہ دکھاتی ہیں نا, ہم ہر چیز کو دیکھتے ہیں, اچھے برے کا فرق دیکھتے ہیں اس سے, کھاتے ہوئے, پیتے ہوئے, چلتے ہوئے, ہر وقت ہم انہی آنکھوں کے ذریعے تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا چیز فائدے کی ہے, کیا نقصان کی. تو یہ آنکھیں ہمیں دنیا کا فائدہ اور نقصان سجاتی ہیں. لیکن جس کا دل جاگ اٹھتا ہے نا, جس کے دل میں نور قرآن ہوتا ہے اور وہ چراغ جلتا رہتا ہے, بجھنے نہیں پاتا, کمزور نہیں ہونے پاتا, تو پھر وہ شخص آخرت کے اندھے پن سے بچنے کی فکر کرتا ہے. اور اس اندھے پن کا علاج یہیں پر ہے, وہاں کوئی علاج نہیں. اور وہ کیا علاج ہے یہاں, کہ ہم قرآن کے ذریعے دل کی آنکھیں کھولیں اور دیکھیں وہاں کیا ہمارے لیے ٹھیک ہے اور کیا نہیں, وہاں کس چیز سے فائدہ اور کس چیز سے نہیں, وہاں کے لیے اچھا برا کیا ہے, اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی فکر کرتا ہے. تو یہ تھا تقوی حاصل کرنے کا طریقہ, دل کے روزے کا یا دل کی آنکھیں کھولنے کا طریقہ. ٹھیک ہے. لیکن یہ سوچ اس وقت انسان کو آتی ہے جب انسان کا تعلق قرآن سے ہوتا ہے. آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب آپ یہاں آ کر آج کل قرآن مجید دہرا رہے ہیں تو گھر جا کر کچھ نہ کچھ کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی آیت, کوئی نہ کوئی بات, کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ آپ سوچنے لگتے ہیں. اور یہ وہی سوچتا ہے جس کے قرآن پڑھنے یا سننے سے دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں, وہ سوچتا ہے پھر جا کر, پھر وہ ان ساری باتوں کو اپنی عام روزمرہ زندگی سے ریلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر 99% بھول بھی جاتا ہے نا اس کو کہ کیا سونا تھا آج, تو کوئی نہ کوئی بات اس کے دل کو لگ جاتی ہے. اور پھر وہ یہ نہیں کہ ساری باتیں ہر وقت حاضر رہیں, جہاں سچویشن پیش ہے وہاں فوراً آپ کہیں گے اچھا ہاں یہ میں نے سنا تھا, یہاں اس وقت مجھے یہ نہیں یہ کرنا ہے, یہ نہیں یہ سوچنا ہے. تو یہی دل کی بصیرت ہوتی ہے. عام روزہ تو یہ ہے کہ خود کو پیٹ بھرنے اور شہوت سے روکے. خاص روزہ یہ ہے کہ نظر, زبان, ہاتھ, پاؤں, کان اور تمام اعضاء کو گناہ سے بچائے. اور خاص الخاص روزہ یہ ہے کہ دل کو ردی خیالات اور اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والے افکار سے پاک کرے اور اس کی یاد کے سوا ہر چیز سے رک جائے. تو اصل روزہ دراصل دل ہی کا روزہ ہے. رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کی غایت, مقصد کیا بتایا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو, تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی حاصل کرو. تقوی کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. تقوی کا مقام دل ہے. تو جب تک آپ دل کا روزہ نہیں رکھیں گے اس وقت تک تقوی حاصل نہیں ہوگا. ہم کھانا پینا بھی چھوڑ دیں, ہم بری باتیں کرنا بھی چھوڑ دیں, بد اخلاقی سے بھی پرہیز کریں, ہم ہر گناہ سے بھی پرہیز کریں, لیکن جب تک دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں اس وقت تک روزے کا مقصد حاصل نہیں ہو سکتا. ان ساری کیفیات میں جن سے ہم روزے کے ساتھ گزرتے ہیں ان میں ہمارا دھیان, ہماری توجہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف رہنی چاہیے. ایک مستقل احساس رہنا چاہیے اور اپنے دل کو طرح طرح کے ہموم, افکار, پریشانیوں, غموں اور غفلتوں سے پاک کرنا ہے. دنیا کے بجائے آخرت کا غم لگانا ہے. یاد رکھیے دنیا کے غموں سے چھٹکارے کا طریقہ یہی, کیونکہ بارہا یہ کہا جاتا ہے کہ غم نہ کرو, غم نہ کرو, تو پھر کیا کرو, کیسے نہ کرو. اس غم کا علاج کیا ہے؟ اس غم کا علاج یاد آخرت ہے, آخرت کی یاد, آخرت کی فکر. جس شخص کو آخرت کا غم نہیں لگتا وہ دنیا کے غموں میں ڈوبا رہتا ہے, وہ دنیا کے غموں سے نجات پا ہی نہیں سکتا. جب انسان کو آخرت کی فکر لگ جاتی ہے تو پھر اس کی سوچ ایک درست سمت اختیار کر لیتی
اور پھر وہ بہت سی چیزوں میں درگزر کر جاتا ہے، بہت سے کام جن میں اسے مشقت محسوس ہوتی ہے وہ کرنے لگتا ہے، بہت سی لذتیں جو گناہ کی وجہ سے حاصل ہوتی ہیں ان سے وہ پرہیز کرنے لگتا ہے، وہ ان کو بھی حق دینے لگتا ہے جو ہمیں حق نہیں دیتے، اور وہ ان کو معاف کر دیتا ہے جو ہمیں معاف نہیں کرتے۔ تو یاد رکھیے اصل روزہ دل ہی کا روزہ ہے، اور دل کا روزہ ہوگا تو تقوی حاصل ہوگا۔ اب آپ دیکھیے کہ دل کا روزہ کیا چیزیں نہیں رکھنے دیتی، پریشانیاں، غفلتیں، خواہشات، شبہات، شکوک۔ اب اس کے لیے ہم کریں کیا؟ غفلت کو کیسے دور کریں؟ ہم تو دنیا میں رہتے ہیں اور دنیا ہمیں اپنی طرف کھینچ لیتی، ہر چیز میں ہمیں دنیا نظر آ رہی ہوتی ہے، اور پھر ہم اسی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، اور اس سوچ کا دوسرا رخ ہمارے سامنے نہیں آتا۔ تو چھوٹی سی مثال سے آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کروں گی کہ عام روزمرہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں ان کو بھی ہم کس طرح آخرت اورینٹڈ کر سکتے ہیں کہ ان کا رخ ہم آخرت کی طرف پھیر دیں، اور یہ سب کچھ آپ کے دل کے اندر ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ مثلاً آپ کو پیاس لگتی تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پیاس لگتی ہے یا اٹھ کے پانی لینے جاتے ہیں، یا کسی کے کہتے ہیں کہ ہاں مجھے پانی دے دو، ٹھیک ہے، یہ ہے اس کا حل۔ لیکن یہ جو پیاس آپ کو لگی ہے نا، یہ صرف پانی پینے کے لیے نہیں لگی۔ ہم اس وقت صرف پانی کے بارے میں نہ سوچیں، ہمارے دل کے اندر اس سے آگے بھی کچھ اور ہونا چاہیے۔ وہ کیا؟ کہ جب پانی کو دیکھیں تو کیا کریں؟ شکر ادا کریں۔ کیا سوچیں؟ جو سورۃ الملک میں ہم روز پڑھتے ہیں رات کو سوتے وقت، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، کہہ دیجئے تم نے دیکھا اگر تمہارا پانی گہرا چلا جائے، نیچے اتر جائے، اس خاص سرٹن لیول سے نیچے چلا جائے، تو کون ہے جو تمہارے پاس بہتا پانی لائے؟ اور پھر آپ دیکھیے کہ جس طرح زیادہ ہیٹ ہوتی چلی جاتی ہے پانی کی کمی ہوتی چلی جاتی، گرمی کی شدت بڑھتی ہے اور پانی کم ہونے لگتا ہے، تو اس وقت ہمیں قدر آتی ہے۔ اور پھر آپ پرندوں کو پیاسا دیکھتے ہیں اور مخلوقات کو دیکھتے ہیں تو آپ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو ٹھنڈا پانی دیا ہے، آپ کے گھر میں فریج ہے، آپ کے پاس پانی کی کمی نہیں ہے، تو آپ کے دل میں شکر آنا چاہیے۔ لیکن شکر سے آگے بھی ایک مقام ہے، اور وہ کیا؟ آخرت کی پیاس، قیامت کے دن کی پیاس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ اس دن جب لوگ پیاسے ہوں گے تو میں اپنی پیاس کو کیسے سیراب کروں گا؟ کون کہاں سے کیسے سیراب ہوگا؟ کچھ معلوم ہے آپ کو؟ حوض کوثر، یس، اس دن ہر شخص پیاسا ہوگا، لیکن جس سے حوض کوثر کا پانی نصیب ہو جائے گا پھر اس کے بعد لا یظمأ ابدا، کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا، پھر پیاسا نہیں ہوگا، وہ اس کی پیاس بجھ جائے گی۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کون لوگ ایسے ہیں کہ جن کو حوض کوثر سے پیچھے دھکیل دیا جائے گا کہ یو آر ناٹ انٹائٹلڈ، آپ کو یہاں سے پانی نہیں مل سکتا؟ وہ لوگ جو بدعات کا شکار ہوتے ہیں، بدعتوں میں پڑ جاتے ہیں، دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کرتے ہیں، اپنی پسند کا دین نکالتے ہیں، جو چیزیں دین میں نہیں ان کو دین بنا کے پیش کرتے ہیں، اور جن چیزوں پر کوئی اجر و ثواب نہیں انہیں شوق سے کرتے ہیں، کبھی لوگوں کے پریشر میں آ کے اور کبھی آسانی سمجھ کر۔ تو ایسے میں صرف دنیا کے پانی کے بارے میں نہیں سوچیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ایک عام شخص میں اور ایک خاص شخص میں، ایک عام مومن میں اور ایک متقی مومن میں کتنا فرق ہو گیا۔ ایک عام شخص سوچ رہا ہے پانی 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 پانی، جلدی سے پانی لاؤ، پانی نہیں لائے، وہ اسی جھگڑے میں پڑا رہے گا، پانی کہاں ہے؟ اور پھر صرف پانی نہیں، افطار کے وقت تو آپ دیکھیے کہ پھر ہم صرف پانی نہیں پینا چاہتے، ہر شخص شربت پینا چاہتا ہے، اور جب پی رہے ہوتے کوئی پرواہ نہیں، کسی اور نے پیا ہے یا نہیں، کم ہے یا زیادہ ہے، مجھے مل جائے، کیونکہ ہر شخص پیاسا ہوتا ہے۔ لیکن ایک مومن بندہ اس وقت بھی صرف اس پانی کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہوتا کہ میٹھا زیادہ یا کم ہے، یا ٹھنڈا ہے کہ نہیں ہے، کیا ہے کیا نہیں، وہ اس سے پیچھے کی سوچ رہا ہوتا ہے، وہ بہت دور تک کی سوچ رہا ہوتا ہے۔ تو ایک ہے عام پانی پینے والا، ایک ہے خاص پانی پینے والا، اور ایک ہے خاص الخاص پانی پینے والا، ٹھیک ہے؟ عام پینے والا صرف اس کا ٹھنڈا گرم پی کے بس ختم،
خاص شکر بھی ادا کرے گا، اور خاص الخاص آخرت کی فکر بھی کرے گا. تو ہر معاملے میں آخرت کی فکر کرنا شروع کر دیجئے، اس سے تقوی حاصل ہوگا. ایک اور مثال، لوگوں سے معاملہ. یہ تو تھا نا ذاتی ضرورت، پیاس لگ گئی ہے آپ کو، پانی پینا ہے. اب ہے مثلاً آپ کسی نابینا شخص کو دیکھتے ہیں جو دیکھ نہیں سکتا، آپ کے دل میں کیا آتا ہے کہ میں اس کی کچھ مدد کر دوں، اور اس کے ساتھ ہی آپ پھر سوچنے بھی لگ جاتے ہیں یہ کیا سوچتا ہوگا، اس کو نظر نہیں آتا. یعنی مختلف چیزیں ہم سوچنا، اس کے بارے میں سوچنا شروع کریں، اس کی زندگی کیسی ہوگی، اس کو کوئی رنگ نظر نہیں آتا، بس یہاں تک ہی. اور ہائے بیچارہ، زیادہ زیادہ یہ سوچ کے رہ جاتے ہیں، بات ختم. اگر اس سے تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو آپ کہیں گے کہ اچھا میں اس کی کسی طرح مدد کر دوں. اگر وہ آپ کی مدد کا محتاج ہے، اس کو راستہ چاہیے یا کسی بھی طرح کی کوئی فیسیلیٹیشن چاہیے، تو آپ ہیلپ کر دیں گے، اچھی بات ہے. اس سے آگے بھی ایک راستہ ہے، ایک اور طریقہ بھی ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ کے دل کو چوٹ لگی اور آپ کہتے ہیں اللہ اس کو شفا دے، اللہ تیرا شکر تو نے مجھے دیکھنے والا بنایا. خاص مومن اس وقت شکر ادا کرتا ہے، لیکن خاص الخاص کیا کرتا ہے، اس کو آخرت کی فکر لگ جاتی ہے کہ یہ تو دنیا کی تکلیف ہے. کچھ لوگ آخرت میں بھی اندھے اٹھائے جائیں گے. پتہ ہے کون لوگ ہیں وہ؟ جو قرآن پڑھ کر بھلا دیں یا پڑھے ہی نہ، اس کی طرف سے اندھے ہی رہیں. اس وقت وہ کہے قال رب لما حشرتنی اعمی، اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، وقد کنت بصیرا، میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا، میں تو اچھا بھلا دیکھتا تھا، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، مجھے کچھ نظر کیوں نہیں آتا. اس کو اپنی آخرت کی فکر پڑ جائے گی، اور پھر وہ کیا کرے گا، کیا سوچے گا کہ میں وہاں کے اندھے پن سے کیسے بچ سکتا ہوں، مجھے کیا طریقہ اختیار کرنا ہے کہ وہاں میں اندھا نہ اٹھایا جاؤں. مجھے اس دنیا کی غفلت سے نکلنا ہے، مجھے اللہ کی کتاب کے ساتھ وقت گزارنا ہے، مجھے اس سے نور بصیرت حاصل کرنا ہے، مجھے اس کو نہیں چھوڑنا، اس کے مطابق اپنی زندگی کا سفر طے کرنا ہے. کیونکہ آنکھیں ہمیں راہ دکھاتی ہیں نا، ہم ہر چیز کو دیکھتے ہیں، اچھے برے کا فرق دیکھتے ہیں، اس سے کھاتے ہوئے، پیتے ہوئے، چلتے ہوئے، ہر وقت ہم انہی آنکھوں کے ذریعے تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا چیز فائدے کی ہے، کیا نقصان کی. تو یہ آنکھیں ہمیں دنیا کا فائدہ اور نقصان سجاتی ہیں، لیکن جس کا دل جاگ اٹھتا ہے نا، جس کے دل میں نور قرآن ہوتا ہے اور وہ چراغ جلتا رہتا ہے، بجھنے نہیں پاتا، کمزور نہیں ہونے پاتا، تو پھر وہ شخص آخرت کے اندھے پن سے بچنے کی فکر کرتا ہے. اور اس اندھے پن کا علاج یہیں پر ہے، وہاں کوئی علاج نہیں. اور وہ کیا علاج ہے یہاں کہ ہم قرآن کے ذریعے دل کی آنکھیں کھولیں اور دیکھیں وہاں کیا ہمارے لیے ٹھیک ہے اور کیا نہیں، وہاں کس چیز سے فائدہ اور کس چیز سے نہیں، وہاں کے لیے اچھا برا کیا ہے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی فکر کرتا ہے. تو یہ تھا تقوی حاصل کرنے کا طریقہ، دل کے روزے کا یا دل کی آنکھیں کھولنے کا طریقہ. ٹھیک ہے، لیکن یہ سوچ اس وقت انسان کو آتی ہے جب انسان کا تعلق قرآن سے ہوتا ہے. آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب آپ یہاں آ کر آج کل قرآن مجید دہرا رہے ہیں تو گھر جا کر کچھ نہ کچھ کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی آیت، کوئی نہ کوئی بات، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ آپ سوچنے لگتے ہیں. اور یہ وہی سوچتا ہے جس کے قرآن پڑھنے یا سننے سے دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، وہ سوچتا ہے پھر وہ ان ساری باتوں کو اپنی عام روزمرہ زندگی سے ریلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر 99% بھول بھی جاتا ہے نا اس کو کہ کیا سونا تھا آج، تو کوئی نہ کوئی بات اس کے دل کو لگ جاتی ہے. اور پھر وہ یہ نہیں کہ ساری باتیں ہر وقت حاضر رہیں، جہاں سچویشن پیش ہے وہاں فوراً آپ کہیں گے اچھا ہاں یہ میں نے سنا تھا، یہاں اس وقت مجھے یہ نہیں یہ کرنا ہے، یہ نہیں یہ سوچنا ہے. تو یہی دل کی بصیرت ہوتی ہے. تو آج سے آپ دل کے روزے پر توجہ رکھیے، ٹھیک ہے انشاءاللہ.